اگر لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اینڈ ٹائم پہ لڑکی کے گھر والے منع کر دیں تو لے کے بھاگنا اس کو، یہی پوچھ رہے ہیں نا؟ منع کر رہے ہیں، خام میں غلط کر رہے ہیں یار. اصل میں مردوں میں بدماشی ختم ہو گئی ہے، حقیقت ہے. پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا. ابھی بھی کے پی کے میں جاؤ نا، جب ایک دفعہ لڑکی دے دی ہے وہ بولے بھائی اب دے دی ہے تو اب یہ ہماری بیوی ہے. ہمارے ہاں عجیب عجیب کیس آ رہے ہیں، ذرا سی باتوں پہ عورتیں ناراض ہو کے باپ کے گھر جا کے بیٹھ رہی ہیں، 6 مہینے آ نہیں رہی ہیں، مرد ادھر آ کے مجھے تنگ کر رہا ہے، میری بیوی نہیں آ رہی، میری بیوی نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں تھوڑا بدماشی دکھا یار. تو ہر کام شرافت سے نہیں ہوتا ہے. اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو اس ظلم سے توبہ کریں. آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بیوی بھاگی ہے پھر تو ہم آپ کو ڈانٹیں گے، ملامت کریں گے، لیکن آپ میں کوئی فالٹ نہیں ہے. ایک دن اونچی آواز سے بات کر لی تھی، نازک مزاج بیگم چلی گئی گھر. تو یہاں مرد کو مردانگی دکھانی پڑتی ہے. تھوڑا سسرال کو جا کے بولو بھائی اس کو بھیجو، سمجھ رہے ہو نا، تمیز سے بول دیا اس کو بھیج دو، بس اس طرح اسٹائل یہ والا رکھو. ورنہ جا کے بار ایکسکیوز می سر پلیز، ایسے نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست ہے پٹھان ہے، ان کی شادی ہوئی، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، تو شادی ہوئی ان کی، تو وہ خام میں بیگم لڑکے گھر چلی گئی ذرا سی بات پہ نا. اب ماں بھی اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. بعض مائیں گھر خراب کرتی ہیں، سب مائیں ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض ہوتی ہیں. میرے سامنے کیس آیا، میں کافی سلو کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. ان کی ماں کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، کہہ رہی ہے نہیں ہم خلا لیں گے عدالت سے. میں نے کہا یہ خلا نہیں بنتا، بندے کو میں جانتا ہوں حقوق ادا کر رہا ہے، تھوڑی بہت اونچی نیچی انسان سے غصہ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے. سمجھا کے تھک گئے. یہ بندہ گیا اپنے اسٹائل میں نا، جا کے دروازہ ٹوٹا اس نے، اندر گھسا، بولا کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے بیٹھ گاڑی میں. ایسے بیوی کو بولا بیٹھ، تو کسی کے باپ میں دم ہے روک کے دکھائے. لے کے آ گیا، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ. تو سارے کام تمیز سے نہیں ہوتے. تھوڑا مردانگی اچھی لگتی ہے آدمی پہ. عورت کو بھی یہ پن اچھا لگتا ہے، عورت کو بھی نا آدمی تھوڑا سا ٹیڑھا میڑا اچھا لگتا ہے. زیادہ بد اخلاق نہ ہو، لیکن عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا میاں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں تھوڑا مردانگی ہو، اس میں تھوڑا زیادہ نہ کریں کہ چنگیز خان بن جائیں گھر جا کے، لیکن تھوڑا سا روب رکھیں گھر کے اندر. محبت بھی دیں مگر روب بھی. مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، جس سربراہ کا روب ہی گھر میں ختم ہو گیا وہ بے وقوف آدمی ہے، وہ گھر بسا ہی نہیں سکتا، اس کے باپ میں دم ہی نہیں ہے گھر بسانے کا. جب تک مرد میں روب نہیں ہوگا، مردانگی والا روب جو ایک ہوتا ہے، دیکھو اللہ نے ہر جانور کے نر میں روب رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ بولو نا. ایک مرغا 10 مرغیوں کے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں تو میری مرغیاں جا کے دیکھ لو آپ. مرغیاں بیچاری آرام سے، مرغا نا ایسے سر اٹھا کے یوں جا رہا ہو. آپ کسی مرغی کو پکڑنے کی کوشش کرو، مرغا آپ کی ایسی کی تیسی کر دے گا. آپ پال کے دیکھو، ارے میرا بچہ ماشاء، دیکھو مرغا ماشاءاللہ. تو یہ حقیقت ہے، نہیں چھوڑتا وہ. بکرا پالو آپ، بکریاں رکھو پنجرے میں. بکرا بھی آپ کسی بکری کے کو لے کے جاؤ، بکرا ایسے آگے ٹکر مارے گا، بولے گا تو نے میری پرمیشن کے بغیر ہاتھ کیسے لگا دیا اس کو بھائی. تو روب ہے ہر نر میں. شیر کو دیکھو، ایک ڈاکومنٹری تھی ہمارے ایک دوست نے دیکھی، بڑا اچھا نقشہ کھینچا، تو ایسے بالکل جیسے حقیقت، یعنی یہ بھی حقیقی ڈاکومنٹری، یعنی واقعی جنگل میں. وہ ڈاکومنٹری سے عبرت حاصل کرو. ہوا یہ اس ڈاکومنٹری میں انہوں نے مجھے بتایا بڑا زبردست کہ آپ کو پتا ہے شیرنی جو ہے نا، شیرنی، شیر کی کئی شیرنیاں ہوتی ہیں. تو شیر ایک کچھار بنا کے رہتا ہے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. شکار بھی اکثر شیرنیاں کرتی ہیں، شیر نہیں کرتا. شیر کا کام ہوتا ہے ایمرجنسی میں آنا. تو ڈاکومنٹری میں یہ دکھایا گیا کہ شیرنی کو لکڑ پکڑ نہیں ہوتے، وہ بڑے گندے سے عجیب سے جانور ہوتے ہیں، انہوں نے گھیر لیا شیرنی کو. اب شیرنی بیچاری ان سے لڑ رہی ہے، وہ لکڑ پکڑ قریب آ رہے ہیں، اور شیرنی ٹینشن میں. شیر مسٹنڈا بنا ہوا آرام سے پڑا ہوا ہے، سو رہا ہے نا، وہ ٹینشن نہیں لے رہا اس کی. شیرنی اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھ رہی ہے، شیر آرام سے پڑا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے نا کہ بیگم اگنور کرو، یہ ٹچے ہیں، لونڈے لپاڑے لچے. بیچاری شیرنی گھبرا رہی ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں مرد ایسے، جانوروں میں مرد ایسے ہوتے ہیں تو انسانوں میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے نا. تو روب نہیں ہوگا تو کسی کام کے نہیں ہو، پھر سسرال کے آگے جھکے رہو، بس دبے رہو. ظلم نہ کرو. روب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرو، محبت نہ دو، کوئی غلط مطلب نہ لے کے جاؤ، مگر یہ کہ اپنی مردانگی کا احساس دلاتے رہو کہ اس گھر کا باپ کون ہے، میں ہوں، ٹھیک ہے نا، سربراہ میں ہوں. تو اب وہ شیر نے کیا کیا ہے، اب شیرنی واقعی کنفیوژن میں. شیر نے کیا کیا ہے، منظر دیکھنے کے لیے نا سوتے سوتے اپنی ایک آنکھ کھولی ہے یوں کر کے. یعنی اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو کام ایک آنکھ کھول کے ہو سکتا ہے اس میں 2 آنکھیں کھولنے کے تکلف کی ضرورت کیا ہے. ہمیں ویڈیو نہیں بنائے بھائی.
जो काम एक आंख के जरिए हो सकता है, यानी लकड़ बकड़ को ये मैसेज दिया कि हम तुम्हें इतनी भी लिफ्ट नहीं करा रहे कि दोनों आंखों से देखें हम, तो बस यूं करके देखा, यूं करके फिर आंख बंद कर ली कि चलो अभी तो शेरनी में दम है। जब देखा ना कम बखत नहीं जा रहे, फिर भी उड़ी उड़ी वो जो उनकी खास आवाजें होती निकाल रहे होते, तो फिर ये आराम से उठा, अंगड़ाई ली, जैसे सुबह सुबह उठते हैं ना। लकड़ बकड़ समझ रहे हैं कि ये तो अभी घंटा लगेगा, उठेगा, वॉशरूम जाएगा, मंजन करेगा, नहा धो के आएगा, फिर मुज़ाकरात की बात शुरू होगी, तो वो टेंशन नहीं ले रहे थे शेर की, इसके स्टाइल से। उसके बाद आराम आराम से चलता हुआ शेरनी के करीब गया है, वो बेचारी कांप रही है ना, और शेरनी से जाके पूछा कि टेंशन क्या है। शेरनी ने बताया, भाई ये देखो लौंडे लपाड़े लुच्चे। तो उनके एक तरफ ना उनकी नजर यूं करके देखा ना, लकड़ पकड़ की तरफ, ऐसे यूं करके देखा, अचानक हमला कर दिया उनके ऊपर। ऐसा पकड़ के जबड़ा फाड़ा है ना, वो सारे चीखते हुए भाग गए। यानी उसने पैगाम दे दिया कि हमारी शराफत का नाजायज फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। तो हम तो तुम्हें टेंशन नहीं ले रहे, लेकिन तुम्हें शराफत से बात समझ में आ नहीं रही है, तो फिर ये वाला। तो ये वही है जो हमारा पठान दोस्त, हम महीने से कोशिश कर रहे हैं मियां बीवी में जोड़ हो जाए, ससुराल को उनके समझ में बात आ नहीं रही। वो घर गए, दरवाजा बजाया, धाड़ करके अंदर घुसे, बेगम को पकड़ा, गाड़ी में बैठ, और हैं भी लंबे तड़ंगे चौड़े ना, बंदा वैसे ही देख के डर जाए, इतनी चौड़ी चौड़ी कलाइयां हैं। एक दिन 18 रोटियां खाई उन्होंने, 18 रोटियां बंदे ने खा गए। तो जाके बोला, बैठ गाड़ी में, ऐसी की तैसी, मैं देखता हूं किसी के बाप में दम में रोक के बताए। तो वो साले वाले सारे लकड़ बकड़ की तरह उनको पता नहीं चलेगा कि उनकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो गया है। तो थोड़ा सा रोब घर में रखो, आदमी थोड़ा सा रोबदार औरत को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी थोड़ा रोबदार बाप अच्छा लगता है, ठीक है ना। इतने छुई मुई नहीं बन जाओ कि तुम्हें ससुराल वाले बेच के खा जाए। थोड़ा सा अपने पांव ऊंचा रखो घर में, नहीं तो हमारे मुर्गे को आके देख लो, मोर को देखो। मैं कल देख कर गया हूं, हमारे दोस्त ने, उन्होंने मोर पाले हुए हैं, कैसी शान से ऐसे घूम रहा होता है, मोरनियां दाएं बाएं, मोर अकेला होता है, शेर अकेला होता है। मुर्गों को देख लो, ऐसे सर उठा के घूम रहा होता है। खाने पीने में मुर्गा पहले मुर्गी को खिलाएगा, जब बाजरा डालो ना, मुर्गा देख रहा होता है, मुर्गियां पहले खा रही होती हैं, मुर्गा पहले नहीं खाता। तो ये मर्द की शान है, वो घर वालों को पहले खिलाएगा। लेकिन वो कहेगा, हम जो आपको अपने ऊपर तरजीह दे रहे हैं, आपको पिज़्ज़े भी खिला रहे हैं, बर्गर भी खिला रहे हैं, खुद हम दाल से रोटी खा रहे हैं आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हमारे बाप बन गए हैं, ठीक है ना, हम ही हैं। तो मुर्गे से सबक हासिल करो, फिर भी नहीं आएगा सबक। चलो, मुफ्ती साहब फजर की जमात में बता दिया मैंने मसला, काफी हो गया। चलो आखिरी सवाल पूछ लो यार। ये जो आजकल रमजान का महीना है, हाँ, और 10 किलो आटा भी दे रहे हैं, तो उसके बेचारे बड़े बड़े पैसा मिलता है, तो उस टाइम बस देखो, जब कोई दिखा के लोगों पे खर्च कर रहा है ना, तो हमें दिल की नीयतें नहीं मालूम, हम उसको रियाकार नहीं कह सकते। हो सकता है वो लोगों को तरगीब देने के लिए कर रहा हो। ये कह रहे हैं कि लोग आजकल 10 किलो आटा भी दे रहे हैं, तो सेल्फियां, तस्वीरें, भाई कुरान ने हुक्म दिया है कि छुपा के भी खर्च करो और दिखा के भी। तो बाज़ दफा इसलिए दिखा के खर्च किया जाता है कि सबको तरगीब हो। तो हम तो नहीं ठेकेदार लगे ना कि लोगों की दिलों में झांक झांक के कहें कि ये रियाकार है, हमें क्या पता रिया कर रहा है या क्या कर रहा है। तो हमें अच्छा गुमान रखने का हुक्म, समझते हो। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला